بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اہم اسلامیات کے نصاب میں عربی زبان و ادب کا ایک پرچہ بھی شامل ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے متعلق اہم سوالات آپ تک پہنچاؤں اور آسان طریقے سے پہنچاؤں تاکہ وہ ذہن نشین رہیں۔ تو پہلا سوال، حرکات ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو عربی میں ضمہ فتح کسرہ بھی کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو، فتح زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، عربی زبان میں اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی دو زبر زیر پڑھتے وقت، جس طرح ضرب اللہ مثلا قریۃ مطمئنۃ، تو یہ دو زبر زیر پیش کے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ یا مفرد؟ آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کلمہ کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی ہو۔ عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا معنی نہیں ہوتا، جس طرح کھانا، شانہ، جو ہماری زبان کی مثال ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی تو یہ شانہ کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اسی طرح ان کو مہمل کہتے ہیں، یعنی بیکار اور بے فائدہ۔ پھر جن کا معنی ہوتا ہے ان کو موضوع کہتے ہیں۔ لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، بمعنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، بمعنی لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ کلمہ یا مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے بامعنی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بامعنی لفظ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ یہاں پہ ساتھیوں کو ایک اشکال یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حرف بامعنی کس طرح ہے۔ بامعنی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کا کوئی معنی ہے۔ ابھی حرف جتنے بھی ہیں، من ہے، فی کے اندر، فی کا معنی میں، اندر، تو ان کا معنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا معنی جب تک دوسرے کے ساتھ ملے گا نہیں، معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں، جو مہمل لفظ ہے ان کا سرے سے معنی ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے حرف کلمہ کی قسم ہے، حرف مہمل کی قسم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حرف کا کوئی معنی نہ ہوتا تو پھر اس کو ہم مہمل کی قسم میں شمار کرتے۔ تو معنی اسم کا بھی ہے، معنی فعل کا بھی ہے، معنی حرف کا بھی ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ حرف اپنے معنی کو مکمل کرنے میں دوسرے کا محتاج ہے، جب تک دوسرا اس کے ساتھ ملے گا نہیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا پورا۔ ہاں، بذات خود ہر حرف کا معنی ہے، جیسے الہ کا معنی ہے تک، علا کا معنی ہے اوپر، ثم کا معنی ہے پھر، فا کا معنی ہے پس، لیکن یہ پھر، پس، اوپر، نیچے، میں، یہ تب تک ان سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ان کے ساتھ اسم یا فعل ملے گا نہیں۔ ہاں، فی کے ساتھ آپ بولو فی شی، ابھی اس شی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ من سن، اس سن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو حرف بھی بامعنی لفظ ہے، حرف بھی کلمہ کی قسم ہے، حرف بھی مفرد کی اقسام میں سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حرف کا معنی جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملے گا نہیں، پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ لفظ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم اپنے معنی میں دوسرے کا محتاج نہیں، جس طرح کہ حرف محتاج ہوتا ہے۔ تو اتنی تعریف سے حرف اس اسم کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے، اس جملے سے فعل نکل جاتا ہے، کیونکہ فعل کے اندر ماضی، حال، استقبال میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم آگے اسم کو تھوڑا سا چلائیں گے۔ اسم، جامد، مصدر، مشتق، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ تو یہ اسم کی قسمیں ہیں۔ جامد اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کسی سے نہیں بنا، اس سے بھی کوئی نہیں بنا، بس عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جیسے فرس، الفرس، گھوڑا۔
ابھی اس سے آگے گردانے وغیرہ کچھ چیزیں نہیں بنتی۔ مصدر اس کو کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ، یہ خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے کئی چیزیں بنتی ہیں۔ مشتق اس کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو۔ ابھی اس میں فاعل مصدر سے بنتا ہے، اس میں مفعول مصدر سے بنتے ہیں، اس میں ظرف مصدر سے، اس میں آلہ، تو ان تمام کو مشتق کہیں گے۔ بہرحال اس لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ عام اور خاص کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، ہر کسی کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، ہر کسی کے اوپر نہیں بولے جاتے۔ تو سوال یوں بن سکتا ہے عام اور خاص کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ تو تب جواب ہوگا وہ معرفہ اور نکرہ ہیں۔ معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو معرفہ وہ اسم جو خاص چیز پر بولا جائے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر بولا جائے؟ تو جواب ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر، جس طرح کسی بندے کا نام ہو، وہ صرف اسی بندے کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی بندے کی کتاب ہو، صرف اسی کی وہ کتاب اسی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کسی اور کی ہوگی تو اور کتاب ہوگی، وہ والی نہیں ہوگی۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں سوال میں پوچھا جا سکتا ہے، تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم علم، اسم علم، علم کا معنی نام، یعنی نام، یہ جب زید ہے تو صرف زید ہی کے لیے بولا جائے گا، اسی زید کے لیے بولا جائے گا۔ کسی اور زید کے لیے بولا جائے گا تو اور لحاظ سے بولا جائے گا۔ اسی طرح ضمیر، ضمیر کہتے ہیں ظاہر کی جگہ پر، اس ظاہر کی جگہ پر اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اردو زبان میں کسی کے نام کی بجائے اس کی جگہ پہ وہ کہہ دیں، تو کہہ دیں، اسی طرح انگلش میں اس کی جگہ پہ ہی یا شی کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں اس چیز کو ضمیر بولتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظاہر کی جگہ پہ یعنی نام کی جگہ پہ مختصر کرتے ہوئے ضمیر کو رکھ دینا، جس طرح کہ ہوا، وہ، یا ہی یا یہ۔ ابھی ہوا جو ہے، ہوا یہ خاص ہے، صرف وہ ایک مرد کے لیے بولا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ ہوگا، 2 کے لیے نہیں بولا جائے گا، 3 کے لیے نہیں بولا جائے گا، تو یہ خاص ہے۔ اس میں اشارہ یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، جب آپ ہاتھ سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہی چیز مراد ہے، خاص جس کی طرف اشارہ ہے اس میں ساری چیزیں مراد نہیں ہو سکتی، اس لحاظ سے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ آگے ہے اس میں موصول، الذی، یہ ایک مرد کے لیے بولا جاتا ہے، تو جب تک الذی ہے تو الذی صرف ایک مرد کے لیے ہی بولا جائے گا، خاص مرد کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ دوسرے کے لیے بولیں گے تو اور انداز سے بولیں گے، اور لحاظ سے بولیں گے، اور بولیں گے صرف ایک کے لیے، زیادہ کے لیے نہیں بولیں گے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ آگے ہے اسم منادا، اسم منادا اس کو کہتے ہیں جس پر حرف ندا داخل ہو، یعنی جس اسم سے پہلے حروف ندا جو یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو بعد والے کو کہتے ہیں منادا۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا یا رجل، اے مرد، ابھی وہ جس بندے کو آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، صرف وہی بندہ مراد ہے، اور بندہ مراد نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آخری قسم ہے، 6ٹھی قسم ہے وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو، جس اسم پر الف لام داخل ہو جاتا ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی یہ لام کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا۔ جس طرح الرجل، رجل کا معنی کوئی ایک مرد بن سکتا ہے، کوئی ایک مرد، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا الرجل، اب یہ خاص مرد ہے، ہر مرد اس سے مراد نہیں ہے، اس سے وہی مرد ہی مراد ہوگا جو بولنے والی کی نیت میں ہے۔ جس طرح کہ منادہ میں جو یا رجل تھا، ویسے تو رجل نکرہ ہے، ہر کسی کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن جب پکارنے والے نے کسی کو دیکھ کر کہا یا رجل، اے مرد، تو پکارنے والے نے ایک ہی کو کہا، سب کو نہیں کہا، تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ آخری قسم ہے وہ اسم جو ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، ان 6 قسموں میں کسی کی طرف مضاف ہو جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں معرف باللام۔ مثال کے طور پہ غلام،
ابھی غلام ہر غلام کے لیے بولا جاتا ہے، کتاب ہر کتاب کے لیے بولتے ہیں، لیکن ہم نے کہا غلام زیدن تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ غلام زید کا ہے، عمر بکر کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے بولا کتاب زیدن، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کتاب زید کی ہے، ہر کسی کی نہیں ہے، تو کتاب مضاف ہوگا، زیدن مضاف الیہ ہوگا، غلام مضاف ہوگا، زیدن مضاف الیہ ہوگا۔ عام اور خاص کے لحاظ سے دوسری قسم جس کو نکرہ کہتے ہیں، نکرہ عام ہوتا ہے، کئی چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے، جس طرح فارسن گھوڑا، کوئی ایک گھوڑا، جب فارسن کے شروع میں الف لام آ جائے تو پھر یہ خاص بن جائے گا، الف لام نہ ہو، فارسن کوئی ایک گھوڑا۔ اسی طرح راجلن کوئی ایک مرد، امراتن کوئی ایک عورت، قریتن کوئی ایک بستی۔ نکرہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ذات، یعنی جس طرح فارسن ذات ہے، راجلن ذات ہے، امراتن ذات ہے، عورت ایک ذات، مرد ایک ذات، گھوڑے اور ذات، تو ہر گھوڑے کے اوپر، ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر امراتن کا لفظ بولتے ہیں جب تک مذکورہ 7 قسموں میں سے نہ ہو۔ اور آگے ہے صفت، صفت بھی نکرہ ہے، مثال کے طور پہ حسن خوبصورت، ابھی ہر خوبصورت چیز کو آپ حسن بول سکتے ہیں، قبیح بدصورت، ابھی ہر بدصورت چیز کو آپ قبیح بول سکتے ہیں، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔